ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله الحج عشر معلومات، جان لو کہ حج کے مہینے معروف ہیں، سب جانتے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جو کوئی ارادہ کرے ان مہینوں میں حج کا، نیت کرے، فلا ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو وہ اچھی طرح جان لے، یعنی اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل سرزد نہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی بد عملی نہ کرے، گناہ کا کام نہ کرے، اور نمبر 3، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اجنبی لوگ ہوتے ہیں تو ہوتے سب مسلمان، ہمارے ہاں بھی جب قافلے کی شکل میں لوگ جاتے ہیں، گروہ کی شکل میں اب گروپ بنا دیے جاتے ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی بوٹی پہ لڑ رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ آنے جانے کے بس پہ معاملے میں لڑ رہا ہوتا ہے، اتنی ہاتھا پائی ہو رہی ہے کہ اللہ مان والا فیس، اللہ معاف فرمائے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ڈسپلن نامی کوئی شے ہے ہی، رہ ہی نہیں گئی۔ کوئی یہاں کیوں بیٹھ گیا، یہاں کھڑا کیوں ہو گیا، یہ میری پلیٹ میں ایک بوٹی زیادہ کیوں ہے، اس کی پلیٹ میں کم کیوں ہے، وہ اس قسم کے معاملات۔ حالانکہ بڑا واضح طور پر حج مشقت کا نام ہے، صبر کا نام ہے، حلم کا نام۔ اللہ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے میرے بندے میں برداشت ہے کتنی، کتنا اس کے اندر حلم ہے، کتنا اس کے اندر دوسروں کے لیے ایثار کا جذبہ ہے۔ حج کوئی معمولی شے نہیں ہے اس اعتبار سے، یہ 3 چیزیں دیکھنے، فلا رفث ولا فسوق، نہ کوئی نافرمانی کا کام ہو ہی نہ اس سے، کوئی ایسا کوئی گفتگو جو لا یعنی ہو یا جس میں کوئی ولگیرٹی ہو، اس قسم کی چیزیں، کوئی لا یعنی کھیل شروع کر دے۔ بہت سے لوگ جو خاص طور پر وہاں قریب رہتے ہیں وہ بڑی عجیب حرکتیں کرتے ہیں، تو اس سارے معاملات میں احتیاط۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تو جو کوئی بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے، گویا تمہیں اس کا اجر وہ دے گا۔ وتزودوا، اور زاد راہ لے کے چلا کرو، یہ نہیں فقیر بن کے جو ہے کہ وہ اللہ دے گا بس وہاں، نہیں، عزت نفس کو قائم رکھنا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، پردیس کا معاملہ ہے، زاد راہ لے کر چلا کرو۔ فإن خیر زاد التقوی، حقیقت میں تو زاد راہ جو ہے وہ بہترین وہ پرہیزگاری ہے، یعنی روحانی طور پر جو ہے وہ پرہیزگاری ہے زاد راہ، یعنی وہ اخلاق قائم رہیں، وہ تحمل اور صبر کی کیفیت قائم رہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن دنیاوی اعتبار سے وہاں کے خرچ کے لیے، آمد و رفت کے لیے تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ واتقونی یا اولو الالباب، اے ہوش مندو بچو میری نافرمانی سے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، ایک اور شکا بیان کر دی گئی کہ اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اس پر حالانکہ گورنمنٹ، وہاں کی گورنمنٹ تو پابندی لگا دی کہ کوئی یہاں باہر کا کوئی شخص جا کر کے تجارت نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ اللہ نے تو کہا کہ اگر تم جا کر وہاں تجارت کر کے 4 پیسے کما بھی لو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب تم عرفات سے واپس چلو، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کر۔ مشعر حرام کہتے ہیں مزدلفہ کے علاقے کو، وہاں مسجد مشعر الحرام وہ کہلاتی، جو مزدلفہ میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے، تو وہاں رات وہاں گزارتے ہیں، اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز 1 اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد رات پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو، اللہ توبہ کرو، اللہ سے مغفرت کی دعا کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس طرح اس کا ذکر کرو جیسا تمہیں ہدایت کی گئی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، یہ حالانکہ اس سے پہلے جو تھے تم لوگ گمراہی پر تھے۔ اس لیے ہوتا تھا کہ پرانے زمانے میں پھر وہ قصے کہانیاں اپنے بتوں سے جو منسوب تھیں، اپنے آباء و اجداد سے منسوب تھی، وہ کہا کرتے تھے، تو فرمایا کہ نہیں، اب وہ جس کی تمہیں ہدایت کی گئی، یعنی اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ ثم افیضوا، اور پھر پلٹو وہاں سے، من حیث افاض الناس، جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں، واستغفر اللہ، اور جو تم پہلے کر چکے اس پہ اللہ سے معافی چاہو۔ قریش نے ایک طریقہ یہ بنا لیا تھا کہ حج تو ہے کہ 8 جو یوم ترویہ ہے، 8 ذی الحج، منا جانا ہے، وہاں 4 نمازیں
بلکہ 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی صبح کی فجر، یہ 5 نمازیں پڑھ کے 9 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عرفات چلے جانا ہے۔ عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز جو ہوگی وہ ایک ساتھ ملا کر کے وہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد وہاں کوئی نماز نہیں ہے۔ شام ہوگی تو وہاں سے واپس لوٹنا ہے، مزدلفہ آ جانا ہے، وہاں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھنی ہے، اور وہاں فجر کی نماز صبح پڑھ 10 کی صبح کو جو ہے وہاں سے واپس منا لوٹنا ہے، آ کر کے ایک شیطان کی جو بڑا شیطان ہے اس کی رمی کرنی ہے، اور اس کے بعد قربانی کرنی ہے، قربانی کر کے سر منڈوانا ہے، سر منڈوا کے احرام کھولنا ہے، پھر نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے اور پھر جا کر کے طواف زیارت کرنا ہے۔ حج مکمل ہو گیا۔ اب واپس آ کے 3 دن یا 2 دن منا ہی میں قیام کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر واپسی ہو جائے گی، تو حج تکمیل تک پہنچ۔ قریش یہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو قریش ہیں، اس جگہ کے مالک ہیں، لہٰذا ہمارے لیے مزدلفہ سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا وہ عرفات نہیں جاتے تھے، پھر مزدلفہ بھی جانا چھوڑ دیا اور صرف منا میں قیام کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جو دوسرے لوگ ہیں وہ جائیں مزدلفہ، اور وہ جائیں عرفات، اور واپس آ کے ٹھہریں اور پھر واپس منا آئیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے بنو خزاعہ تھے، بنو کنانہ تھے، جن کی آپس میں قریش کے ساتھ رشتہ داریاں ہو گئیں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس مقدس لسٹ میں شامل کر لیا۔ نتیجہ یہ ہو کہ اب سارے کے سارے اکثریت وہ ہو گئی جو کہ عرفات جاتی نہیں تھی، واپس مزدلفہ ٹھہرتی نہیں تھی، منا تک ہی محدود رہتے تھے، لہٰذا انہیں منع کر دیا گیا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ سبھی کے سب اب عرفات جاؤ گے، وہاں سے پلٹو گے جیسے کہ سب پلٹتے ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، معافی چاہو، وہ یقیناً مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور جب تم مناسک حج ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے کہ تم کبھی اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ او اشد ذکرہ، بلکہ اس سے بڑھ کے۔ منا میں جب یہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو پھر بڑی بڑی مجلسیں لگتی تھیں، اور وہاں بیٹھ کر کے بڑی ڈینگیں مارا کرتے تھے۔ جو نہیں بھی کام کیا ان کے آباء و اجداد نے، وہ ان سے منسوب کر کر کے فلاں مارکا تھا، فلاں جو ہے وہ مہم فلاں نے سر کی تھی، اس قسم کے جو معاملات ہوتے تھے۔ فرمایا کہ اس کی بجائے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح کرو کہ جیسے آباء و اجداد کو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے۔ فَمِنَ النَّاسِ، اور مانگنا کیا ہے وہاں، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے رب ہمارے ہمیں دنیا کا مال عطا فرما، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں۔ وَمِنْهُمْ، لیکن ایسے بھی ہیں، مَن یقول، جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔ یہ ہے حقیقت میں مانگنے کی شے۔ دنیا مانگو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل مانگنے کی شے آخرت ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنی کمائی کے مطابق حصہ ملے گا، یعنی جو اچھا کسب کریں گے اس کا رزلٹ ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، انہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ کو حساب لینے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، چنانچہ ذکر کیا کرو اللہ کا گنتی کے چند دن۔ یہ آگے الفاظ ایام معدودات جو روزے کے ابتدا میں آئے تھے۔ فمن تعجل فی یومین، تو پہ کوئی اجلت یعنی جلدی آ جائے گا 2 دن گزار کے، فلا اسم علیہ، اس پہ بھی کوئی گناہ حرج نہیں۔ ومن تاخر، اور جو تاخیر کرے گا یعنی 1 دن بعد میں 13ویں تاریخ کو آ جائے، فلا اسم علیہ، اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقى، اصل شے تو ہے تقوی کے ساتھ گزارا ہوا وقت، کتنے خلوص کے ساتھ ٹھہرے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، تمہیں ہمیشہ یاد یہ رہنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے ہونا ہے، ایک دن حاضری ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا، اور انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں جن کی چرب زبانی تمہیں بڑی اچھی لگتی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا زبان کے بڑے میٹھے، اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دل موہ لے لیتے ہیں، دل میں کھوٹ ہوتا ہے۔ یہ منافقوں کی صورتحال ہے جہاں پیش کی جا رہی ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ بار بار تمہیں یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بڑے مخلص بندے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کے کہ اللہ جانتا ہے کہ ہم کتنے خلوص کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ،
یہ حقیقت میں بدترین دشمن ہوتے ہیں، یہ مارے آستین ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اگر انہیں کہیں تم پہ اقتدار حاصل ہو جائے تو یہ وہ ہیں جو ان کی ساری جد و جہد زمین میں فساد پھیلانے کے لیے، کھیتیوں کو غارت کرنے کے لیے، نسل انسانی کو تباہ کرنے کے لیے، یعنی ان کا بس چلے تو تمہیں مٹا کر رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، زبان میں کچھ اور دل میں کچھ، اخذتہ العزت بالاسم، تو ان کی جو جھوٹی انا ہے وہ انہیں اپنے گناہ پہ اور جری کر دیتی ہے۔ فحسبہ جہنم، ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے لیے تو مناسب جگہ ہی جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، جو کہ بدترین جگہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور دوسری طرف انسانوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے طلب کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کھپا دیتے ہیں، اپنا پورا نفس اور جان لگا دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اپنا اللہ ایسے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو جان رکھو اہل ایمان، اب ان منافقوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ نصیحت کی جا رہی ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں آ جاؤ پورے کے پورے سموچے، یہ دو عملی چھوڑ دو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستے پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، اور اگر تم نے کمزوری دکھائی ان کے مقابلے میں، اس کے باوجود کہ تمہارے پاس اللہ کی روشن ہدایات آ چکی، فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، تو اچھی طرح جان لو اللہ زبردست بھی ہے اور کمال حکمت والا بھی ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، کیا پھر یہ لوگ یہ چاہتے ہیں، اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ فیصلے کے لیے تشریف لے ہی آئے؟ یہ بادلوں کے چھتر لگانا یہ کہ آسمان سے نزول ہو جائے، اللہ کی عدالت لگ جائے اور فرشتے جو ہیں اس کے ساتھ تشریف لے آئیں اور سامنے موجود ہوں اور حساب کتاب شروع ہو جائے، فیصلے کر دیے جائیں؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ آج ہی یہ معاملہ طے کر دیا جائے؟ لیکن ایک دن تو ہونا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آخرکار تو سارے معاملات اسی کی طرف پیش کیے جائیں گے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینہ، تم بنی اسرائیل سے ذرا پوچھ لو انہیں کیسی کھلی کھلی نشانیاں دکھائی دی گئیں۔ عربوں کا یہ بھی قباحت تھی کہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ کوئی معجزہ ہمارے سامنے ایسا آ جائے جسے دیکھ کے ہم یقین کر لیں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ وہاں ایمان لے آئیں۔ تو فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ان کے رسول کیسی کیسی نشانیاں لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 جو ہے وہ معجزات دیے گئے تھے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جب بھی کوئی قوم جو ہے وہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد اس کو ناشکری سے بدل دیتی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اللہ پھر اسے سخت سزا سے دوچار کرتا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جن لوگوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور خوش آئند لگتی ہے، بڑی سجی بنی لگتی ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایسے لوگ جو ہیں وہ اہل ایمان کا تمسخر کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ہاں بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی گھر میں کسی نے داڑھی رکھ دی تو اس پہ وہ تان و تشنی، ایک طنز کا انداز شروع ہو جاتا ہے، ایسے مولوی بن گیا، یہ بڑا مسیطڑ ہو گیا۔ اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہے۔ کوئی شخص شاعر اللہ پر عمل کرنا چاہے، داڑھی سنت رسول ہے علیہ صاحب صلاۃ والسلام، تو اس کو بڑے ہوش و گوش کے ساتھ اس معاملے میں جو طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان کا رستہ اختیار کرنے والوں کا تمسخر کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جبکہ پرہیزگار لوگ، متقی لوگ ہی ہوں گے جو کہ ان کے مقابلے میں قیامت کے دن بڑے عالی مقام ہوں گے، بلند درجے پر ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، یقیناً اللہ جو ہے وہ عطا کرتا ہے دنیا میں، یعنی کہ دنیا کا رزق جو ہے وہ اس کا معیار نہیں ہے، دنیا میں تو جس سے چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، پہلے سارے انسان ایک ہی رستے پر تھے، ابتدا جو شروع ہوئی ہدایت سے شروع ہوئی۔ یہ بڑا ایک مختلف نظریہ ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلا انسان اس روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام تھے اور وہ اللہ کے نبی تھے۔ نبی جو ہے وہ
جاہل نہیں ہو سکتا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہ ہی وہ پتھر کی زندگی جسے کہا جاتا ہے اس حالات میں وہ نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ وہ کامل علم کے ساتھ علم آدم الاسماء کلہا، میں کہ کل کے کل اسماء آدم کو ہم نے سکھایا، تو علم الاسماء کے ساتھ تشریف لانے والے اور ان کے ذریعے سے پھر نوع انسانی پلی پھولی، تو سارے انسان ابتدا میں اللہ کی بندگی پر تو تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر ایک وقت آیا جب وہ گمراہ ہو گئے تو پھر اللہ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا، جو بشارت لے کر کے آئے، جو ہدایت پر تھے لوگ ان کے لیے، انذار کرتے ہوئے آئے جو اللہ کے باغی بن رہے تھے ان کے لیے، وانزل معہم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ حق کے ساتھ کتابیں نازل کیں، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ ان کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے ان کا وہ کتابیں فیصلہ کر دیں، وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، البتہ انہوں نے وہ بینات یعنی روشن ہدایات حاصل ہونے کے باوجود بھی اگر اختلاف کیا اور مختلف غلط رستے اختیار کیے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، اپنی انا پہ اڑ جانا، حجت بازیاں اختیار کرنا۔ یہ ہمارے ہاں جو ایڈلر کا وہ فلسفہ ہے، ارج ٹو ڈومینیٹ، میری بات مانی جائے، میں کیوں کسی کی بات مانوں، یہ وہ شے ہے جو کسی کو دوسرے کی بات نہ ماننے پر جب وہ اڑا کر کھڑا کر دیتا، وہ اڑ جاتا کہ نہیں مانوں۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، بس جو لوگ پھر ان پر ایمان لے آئے، ان انبیاء اور رسولوں کو انہوں نے مانا، ان کی ہدایت پر عمل کیا، اللہ نے انہیں اپنے اذن سے حق کا رستہ دکھا دیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یقیناً اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے وہ راہ راست پر چلا دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، وہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا، تمہارا گمان یہ تھا کہ ایسے ہی جنت پہ داخل ہو جاؤ گے محض یہ کہنے پر ہم ایمان لے آئے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تم پر وہ کچھ گزرا ہی نہیں جو تم سے پہلی امتوں پر امتحانات پڑے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کا حال یہ تھا کہ ان پہ سختیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، ان کے نقصان پہنچے، وَزُلْزِلُوا، اتنے کہ وہ ہلا مارے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، رسول اس وقت کے رسول اور ان کے ساتھی جو ان پر ایمان لائے تھے وہ پکار اٹھے، اے اللہ متی نصر اللہ، تیری مدد کب آئے گی؟ تب اللہ نے انہیں خوشخبری دی، الا ان نصر اللہ قریب، آج آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی نصرت قریب ہی ہے۔ پہلے اللہ امتحان لیتا ہے، جانچتا ہے، پرکھتا ہے کہ ہاں واقعی مومن ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر، کہا گیا، جواب دیا گیا کہ جو کچھ بھی خرچ کرو گے نیکی اور بھلائی کی نیت کے ساتھ، فللوالدین، اپنے والدین پر، والاقربین، اپنے قرابت داروں پر، والمساکین والیتامى والمساکین وابن السبیل، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم نیکی کا عمل کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اسے خوب جانتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے تو تمہیں اجر بھی عطا فرمائے گا۔ دوسری بات، کتب علیکم القتال، تم پہ جنگ کرنا فرض کر دیا گیا۔ اس کا تعلق ہے سورہ محمد کے ساتھ۔ شروع میں لوگ جو ہے وہ کترا رہے تھے، کنی کترا رہے تھے، جب حکم آ رہا تھا کہ اب قتال کے لیے تیار ہو جاؤ، غزوہ بدر سر پہ تھا، تو ان کے جو ہے وہ وہاں لوگوں کو اشکال ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک کوئی اللہ کی طرف سے تو حکم آیا نہیں، چنانچہ اب اللہ کی طرف سے حکم نازل کر دیا گیا، کتبہ یعنی تم پہ فرض کر دیا گیا جنگ کرنا دشمنوں سے، اسلام کے دشمنوں سے، دین کے دشمنوں سے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور چاہے یہ تمہیں کتنا ہی ناگوار ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن یہ جان لو ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز ناپسند ہو، تم کراہت کر رہے ہو اور تمہارے لیے خیر اسی میں ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور اگر ایک چیز کو تم پسند کر رہے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہی تمہارے لیے جو ہے وہ شر ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، غیب کا علم صرف اللہ کو۔ رزلٹ کیا نکلے گا، حتمی انجام کیا ہوگا، ہم بہت سے معاملات آپ دیکھیں، بعض اوقات ہماری زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ کوئی چیز ہم اختیار کر رہے ہیں بڑی خلوص نیت کے ساتھ، پورے اسباب و وسائل کے ساتھ، کوئی کاروبار، کوئی ایسا معاملہ، کوئی کام کرنے کا کہ اس میں بڑی خیر ہوگی، لیکن سارا اس کا رزلٹ الٹا نکلتا ہے،
اور بعض اوقات انسان جو ہے وہ بھولے بھٹکے کوئی کام کر لیتا ہے اور پچھتا رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کا رزلٹ اللہ کی طرف سے بڑا اچھا نکل آتا ہے۔ حیران ہوتا ہے کہ اس شر میں سے خیر نکل آیا، اور جسے خیر سمجھ آیا تھا وہ شر میں تبدیل ہو۔ مستقبل کسی نے نہیں دیکھا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ لہذا کوئی کرنے سے پہلے اس لیے کہا گیا کہ استخارہ کر لیا کرو، اللہ سے مشورہ کر لیا کرو۔ یسألونک عن الشہر الحرام حرام قتال فی، آپ سے سوال پوچھا گیا کہ محترم مہینے میں جنگ کرنا کیسا؟ قل قتال فیہ کبیر، یہ بہت برا عمل ہے، بہت بڑی بات ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہی، اور اس کا کفر اختیار کرنا، ومسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور وہاں سے لوگوں کو نکالنا، جیسے مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا گیا، اکبر عند اللہ، یہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر جرم ہے۔ اس کا خاص پس منظر ہے، غزوہ بدر سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مہمات بھیجی، 4 میں خود حصہ لیا، 4 وہ تھے جس میں خود حصہ نہیں لیا۔ ایک سریہ جو تھا جس میں مختلف صحابہ شامل تھے، وہ بھیجا گیا وادی نخلہ، وہاں ان کی کفار سے مٹ بھیڑ ہو گئی اور ایک کافر ان کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ اور یہ تاریخ جو تھی وہ ایسا تھا کہ شاید رجب کے آخری دن تھے، یعنی محترم مہینے کے آخری دن تھے، لیکن مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ شعبان ہو چکا ہے، وہ محترم مہینہ گزر چکا ہے۔ اب کفار نے اس پہ بہت شور مچایا کہ دیکھو جی مسلمانوں نے وہ جو حرمتیں تھیں انہیں بھی پامال کرنا شروع کر دیا، اور ہمارے آدمی کو جو ہے وہ ایک محترم مہینے میں قتل کر دیا۔ اب یہ جو پروپیگنڈا تھا اس کا جواب دیا گیا اس سوال کا کہ محترم مہینے میں جنگ کرنا بفرض محال، اگر وہ ان دنوں میں مارا بھی گیا ہے تو جواب یہ دیا گیا کہ ذرا یہ تو سوچو کہ حالانکہ وہ لڑنا صحیح نہیں ہے، اللہ کو وہ بھی ناپسند ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، مسجد حرام کا دروازہ اہل ایمان کے لیے بند کرنا، کفر کی روش اختیار کرنا، اور اہل ایمان کو وہاں سے ویسے نکال باہر کرنا، یہ اس سے کہیں بڑھ کر جرم ہے۔ والفتنہ تو اکبر من القتل، فتنہ جو ہے، فساد جو ہے وہ قتل سے کہیں بڑھ کر کے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، وہ تو تم سے یہ مسلمانوں خبردار ہیں، تم سے لڑے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں دین سے بھٹکا کر ان استطاعوا، اگر ان کے امکان میں ہو تو وہ تمہیں واپس اپنے دین کی طرف پھیر کر لے جائیں۔ اگر ایسا ہوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اگر کسی نے یہ حرکت کی کہ وہ اس دین سے پھر عن دینہ ہی فَيَمُتْ، اور اسی حالت میں اسے موت آئی، وَهُوَ كَافِرٌ، جبکہ وہ کفر کی حالت میں تھا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو وہ جان لے اس کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ختم کر دیے گئے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہوگا جہنم میں جانے والا اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے گھر بار چھوڑے، ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ ہوں گے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہوں گے۔ واللہ غفور الرحیم، ان کے حق میں اللہ یقیناً مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھا جا رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے نشے کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر، ان سے بتا دیجئے اس میں گناہ کا بہت بڑا پہلو ہے، وہ منافع للناس، جبکہ لوگوں کے لیے بظاہر کچھ نفع بھی ہے، لیکن وہ اسمہما اکبر من نفعہما، گناہ کا پہلو فائدے سے کہیں زیادہ بڑھ کر۔ اب یہ اتنی بات کیا کہ چھوڑ دی گئی، باقی حکم اب سورہ نساء میں آئے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، ان سے کہو ضرورت سے جو بھی زائد ہے سب خرچ کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اس طرح اللہ تمہارے سامنے اپنے احکامات صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، یعنی فی الدنیا والآخرہ، دنیا کی بھی فکر کرو، آخرت کی اس سے بڑھ کر فکر کرو۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به
وتستريح. كتاب